یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان کے ورلڈ سروس چینل کی طرف سے پوڈ کاسٹ کے نئے سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم اپنے ان پروگرام میں ایسی شخصیات کو دعوت دیتے ہیں کہ جو بالخصوص یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بڑی مشعل راہ ہوتی ہیں، اور ان کی شخصیات اور ان کی تجربات سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی سمت کا ٹھیک تعین کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہماری مہمان ہیں مس سبوئی حسین، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان کی طرف سے۔ اور میڈم کے کچھ جو ذاتی تجربات تو آپ کو پتہ چل ہی جائیں گے، اس کے علاوہ ان کا ایک خاص انسینٹیو ہے کہ انہوں نے سافٹ ویئر ہاؤس کی از خود ایک کوشش کی اور اس کو ڈیولپ کیا، اور وہ ایک مشعل راہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آگے آنا چاہتے ہیں۔ اور عمومی طور پر ہمارے ہاں اس تعلیم کے تھوڑے سے سکم اور اس فیلڈ کی اویئرنیس کے حوالے سے جو گیپس ہیں، تو ہم اس لحاظ سے میڈم کے تجربات سے آپ کو مستفید کریں گے۔ آپ کا سفر جو شروع ہوا اس سمت میں، اور آپ کی جو بنیادی تعلیم اور ایک بنیادی تعارف۔ بہت بہت شکریہ اس پلیٹ فارم کو دینے کا، اور آج کا جو ڈے ہے میرے لیے بڑا خاص اس لیے کیونکہ مجھے اس وقت مواقع ملیں گے یوتھ کے ساتھ بات کرنے کے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو میں دل سے کہنا چاہوں گی یوتھ کے لیے۔ میرا بیسک سفر تو لاہور سے آغاز ہوا تھا، تعلیمی میری جو جرنی تھی وہ لاہور سے ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، باہر چلے گئے، ملک باہر سیٹل ہو گئے۔ پاکستان باہر ہم لوگوں کا قطر میں 15 سال کا ایکسپیرینس رہا۔ وہاں پر ہماری سافٹ ویئر کمپنی تھی جس کو ہم رن کرتے رہے۔ جب میں پاکستان آئی تو پاکستان میں سب سے زیادہ میں نے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر فیل کے محسوس کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ بہت لیک کرتی ہے بہت جگہوں پہ، اور لوگوں کو ابھی تک اس طریقے سے اویئرنیس نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہم نے کام شروع کرنا کیا۔ تو اسی طریقے سے پھر ہم نے اپنی کمپنی کا آغاز کیا، اور کمپنی کا آغاز کرتے ساتھ ہی میں نے چیمبر کو جوائن کیا، راولپنڈی وومن چیمبر، جو میرا ایک ادارہ ہے۔ اور ان کی لیڈر نے ہمیں یہ سمجھایا اور سکھایا کہ یوتھ کو، جنریشن کو ہم کیسے مواقع فراہم کر سکتے ہیں اور ان کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ سو مجھے لگتا ہے کہ ایک صحیح پلیٹ فارم پہ آ کر ہم رکے، جس سے آغاز ہوا ہمارا۔ اچھا، یہ جو بالکل سائملٹینیسلی چیمبر کے آفس کو چلانا اور پھر یہ انٹرپرینورشپ ہے جو آپ کا ایک خاص انسینٹیو ہے، ان دونوں کو بیک وقت کیسے ڈیل کرتی ہیں اور ان کے کیا کیا آؤٹ کمز ہیں؟ اس وقت مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، لیکن جب آپ کو آپ کا فوکس نظر آتا ہے، آپ کی لگن نظر آتی ہے کہ آپ نے یوتھ کو کچھ پرووائڈ کرنا ہے، تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے میں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں اور بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ میرا جو ذاتی اپنا جو تجربہ ہے وہ اس میں ڈیجیٹل اورا کو لے کر وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اپنے بزنسز کو، اپنے کام کو آپ ڈیجیٹل سیکٹر پہ لے کر آئیں، تاکہ بین الاقوامی طور پہ آپ کا کام جانا جائے، پہچانا جائے اور وہاں پہ دیکھا جا سکے۔ کیونکہ جب آپ ایک وہ بک، لیجر بک پہ اور ان چیزوں پہ ہوتے ہیں تو آپ کی چیزیں اس طریقے سے پرومیننٹ نہیں ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کی چیزیں مارکیٹ میں آنے کے لیے آپ کو ڈیجیٹل دور کی تو ضرورت پڑتی ہے، تو یہ چیزیں ویب سائٹس، فیس بک پیجز اور انسٹاگرام، ان چیزوں کو ہم چینل بنا کر لوگوں کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ جی جی۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو سافٹ ویئر ہاؤس جو آپ نے کہا جو ایک آپ کا خاص انسینٹیو ہے، اس کی کیا ڈائمینشنز ہیں؟ کیا جو یہاں کے پاکستانی نیٹیوز ہیں جو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، اور جیسے آپ کا قطر کا تجربہ ہے، تو ان کو کیا ایکسیس ہے ان تک، اور کیا آپ کی سروسز ہیں جو آپ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟
اس میں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس وقت پاکستان میں ہم لوگ تھرو چیمبر اینڈ ناٹ اونلی فار دا وومن، فار ینگ یوتھ ہم لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں اپرچونٹی کہ جو بیسک آپ کا پورٹ فولیو ہے وہ ہم آپ کو بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. آپ کوئی بھی کمپنی اپنی رجسٹر کرتے ہیں اس کا بیسک پیج ہم آپ کو بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، پلس ہم ویب سائٹس بنانے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو چلانے میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. obviously اٹ ہیز اے کاسٹ، اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، لیکن یہ چیزیں ساری جو ہوتی ہیں یہ آپ کو اپنے بزنس کو بین الاقوامی معیار تک لے کر جانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. تو اس میں ہم ویب سائٹ بھی دے رہے ہیں، ویب ڈیزائننگ بھی دے رہے ہیں، ویب پیج بھی بنا کر دے رہے ہیں، فیس بک پیجز بھی بنا کر دے رہے ہیں، پلس ان کی سوشل میڈیا کیمپنگ بھی کر رہے ہیں، پلس اس کے علاوہ ہم لوگ ان کی جتنی میڈیا ورک ہے وہ بھی ہینڈلنگ کر رہے ہیں اس میں. یعنی اس میں ایک خوشائن چیز یہ ہے کہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن بھی نہیں there is no ہے، ایٹ gender. پار ہیں سارے. نہیں سب جی ایکول ہیں ہمارے لیے، کیونکہ دیکھیں بزنس تو سب کے لیے ہے نا، جی اس میں تو جینڈر وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ جتنا ینگ یوتھ کو ہم پروموٹ کر سکیں ہم وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ماشاءاللہ 2 ممالک میں کام کرنے کا تجربہ رہا، تو آپ کیا گیپس دیکھتی ہیں تعلیم کے حوالے سے، اور یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اس میں ہمارا ایک ریسیشن سا چل رہا ہے، اس گیپ کو فل اپ کرنا اور ایجوکیشن کے لحاظ سے کچھ ایسی سجیشنز کہ جو آپ نے دونوں ممالک میں ایک فرق دیکھا ہو؟ اچھا، یہ ایک بڑا ٹچی ٹاپک ہے جس پہ میں تھوڑی سی سینٹیمنٹل بھی ہو جاتی ہوں. ہمارا پاکستان نا فل آف سکلز ہے، ہر بچے میں ہر بچی میں کوئی نہ کوئی سکل ضرور موجود ہے. کووڈ-19 سے پہلے لوگ گھروں سے کام کر رہے تھے تو اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی، ورک فرام ہوم کو نہیں سمجھا جاتا تھا. کووڈ-19 کی وجہ سے یہ آسانی ہو گئی کہ اس چیز کو بین الاقوامی طور پہ مانا گیا اور لوگوں نے ورک فرام ہوم کو ایکسیپٹ کیا. وہاں سے پتہ چلا بین الاقوامی طور پہ کہ ہر ممالک میں ڈفرینٹ قسم کے بچوں میں سکلز پائے جاتے ہیں جن کو ایکسپلور نہیں کیا جاتا. مجھے جو سب سے زیادہ لیک پاکستان کی میں ایک تعلیمی معیار میں لگتا ہے وہ سکلز کا لگتا ہے. ہمارے یہاں بک کورسز سب کچھ اویلیبل ہے بٹ اسکل ایجوکیشن نہیں ہے ابھی تک. اگر ہر بچہ، میرا نہیں خیال کہ انجینئر بننے کے لیے پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں پیدا ہوتا، ہر بچہ پائلٹ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس بیسک سکلز ہوں گے آپ زندگی میں کہیں بھی لیک نہیں کریں گے، کہیں بھی آپ کمزور نہیں پائے جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سکلز کے اوپر، اسٹڈیز کے اوپر ہمیں ضرور کام کرنا چاہیے. بالکل. اس کے علاوہ آپ کا انٹرپرینورشپ کا اتنا تجربہ ہے تو آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتی ہیں کہ جو ہمارا ایک نیشنل مزاج ہے جی اس لحاظ سے ہمیں اپنے آپ میں کیا کیا تبدیلیاں لانی چاہیے کہ ہم کچھ انسینٹیو بیسڈ نیشن بھی بن سکیں؟ اچھا، میں اگر یہاں پہ ایک فنی بات بتا سکوں تھوڑی سی اپنے بچپن سے تو شاید آسانی ہو جائے گی اس کو ایکسپلین کرنا. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں ایک شیلف ہوتا تھا جس پہ انسائکلوپیڈیا پڑا ہوتا تھا، اور وہ انسائکلوپیڈیا کبھی بڑے آپس میں ذکر کر رہے ہوں گے تو کسی نے بول دیا ہوگا کہ یہ 1,00,000 1,50,000 کا ہے. سو آئی یوز ٹو پلے کرکٹ. میں 4-5 کلاس میں تھی تو میں نے باہر جا کر اپنے دوستوں میں بتایا کہ ہمارے گھر میں 1,00,000 1,50,000 تو ایسے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے. تو ہمارے نیبرز میں سے ایک آنٹی آئیں، انہوں نے میری والدہ کو کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ، بچوں کو کیوں اس طرح کی چیزیں. تو وہ ایک دم گھبرا گئی، انہوں نے کہا یہ انسائکلوپیڈیا پڑھا ہوا ہے، بچوں کو اس کی وقت بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی ایکسپینسو کتابیں ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرو، ان سے پڑھو. تو بچے اس طریقے سے لیتے ہیں. اینڈ زندگی کے اس دور میں آ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہی انسائکلوپیڈیا آج گھر گھر میں موجود ہے. جس انسائکلوپیڈیا کو بہت ایک قیمتی چیز سمجھا جاتا تھا اور شوکیس میں لگایا جاتا تھا، آج وہ گھر گھر میں ہے. وہ کس طریقے سے، وہ اگین کہوں گی ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے، موبائلس کی وجہ سے. میرا یہ ماننا ہے کہ بچوں کو رائٹ ڈائریکشن ماں باپ ہی سکھاتے ہیں. بچوں کو تعلیمی تربیت کے ساتھ ساتھ یہ بتانا کہ اس اسکل کو کیسے یوز کرنا ہے، اس چیز کو کیسے یوز کرنا ہے. گیجٹ آج قائد اعظم بھی آپ کے ساتھ ہیں، فاطمہ جناح بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں بیکاز موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اوپن کریں، آپ پوری دنیا کا وزٹ کر سکتے ہیں.
سو رائٹ ڈائریکشن بہت ضروری ہے بچوں میں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جو موبائل ہے, جو گیجٹس ہیں, جو لیپ ٹاپس ہیں, ان کو ایک پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے. جی, ان کا مثبت استعمال جو ہے. مثبت استعمال بیسکلی. اب یہ جو آپ نے ایک موازنہ بڑے اچھی طرح اس کو ٹریس کیا, تو اس لحاظ سے آپ ایک کوئی اپنا میسج جو یوتھ کو دینا چاہیں کہ جس سے ان کی زندگی کا جو ایک سمت ہے اس میں ایک بڑا پریگمیٹک قسم کا چینج آئے. دیکھیں, میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کیونکہ میں جس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں وہ بزنس انٹرپرینیورشپ کو بہت ترجیح دیتا ہے. اور پھر اگین میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک سسٹم بچپن سے پیدا ہوتے ساتھ ہی بھیجا ہے, ہمارے ہاتھوں میں بچپن سے پیدا ہوتے ساتھ ہی بھیجا ہے, جس کو سمجھنے کی اور جس کو جاننے کی بہت ضرورت ہے. وہ ہیں اسکلز. آپ زندگی میں نہیں مانتی اس چیز کو کہ ہر بچہ 90 یا 100 مارکس لینے کے لیے پیدا ہوا ہے. آپ زندگی میں اتنی تعلیم تو ضرور لیں کہ آپ کو ایجوکیشن کے معنی سمجھ آئیں, مین اسٹریم میں آ جائیں, مین اسٹریم میں آ جائیں. اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں ہنر ضرور ہونا چاہیے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ ایک آپ پرووائڈر بنیں, رادر دین ٹیکنگ, آپ پرووائڈر بنیں. آپ اس وقت کی ضرورت ہے, اس وقت ہمیں بہت سارے انٹرپرینیورس کی ضرورت ہے. اس وقت ینگ یوتھ کو بزنس میں آنے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے بزنسز, اسمال بزنسز سے آپ اسٹیپ اٹھائیے, آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی میں آئیے, ہیلدی کام کریں. جابس میں یہ نہیں کہتی کہ جابس بالکل ختم کر دیں, جابس کریں, لیکن ساتھ ساتھ اپنا کوئی ذاتی بزنس ضرور کریں, کیونکہ یہ تو ہماری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا آ رہا ہے. سو میرا اس پہ بہت ماننا ہے کہ بزنس ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایز اے پلان اے بھیجا ہے. جی, اور بڑی زیادہ برکت اس میں رکھتی ہے, کیونکہ یہ اللہ توکل ہے. یہ اللہ توکل ہے. اس میں آپ سارا دن انتظار کرتے ہیں کہ بزنس ہوگا, کوئی گاہک آئے گا تو کام ہوگا. سو میں اس چیز کو بہت مانتی ہوں کہ بزنس ہونا لازمی ہے. جاب کے ساتھ ساتھ چھوٹا بزنس ہو, اسمال ہو, لیکن کریں ضرور. اس سے کیا ہوتا ہے, ایک آپ کا چینل چلتا ہے, ایک ملک معیشت میں آپ مدد کرتے ہیں. آپ اگر کہیں نوکری کر رہے ہیں اور ساتھ آپ اپنا بزنس چلا رہے ہیں تو آپ 2 لوگوں کو مزید گھر چلا رہے ہیں, 2 لوگوں کو آپ مواقع فراہم کر رہے ہیں گھر کاروبار کرنے کے. سو میرا یہ ماننا ہے کہ نئی یوتھ کو بزنس کی طرف آنا چاہیے. جتنا آپ نے سکلز کے اوپر ایمفسائز کیا تو آپ کی بھی رائے مثبت ہی ہوگی یقیناً اس لحاظ سے کہ کیا جو جاب اورینٹیڈ ایک مائنڈ ہے کہ جو ایک شیل میں آ جاتا ہے تو وہ اپنی ان سکلز کو اور اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو زنگ نہیں لگا دیتا؟ بالکل لگا دیتا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جب پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہم سے. ہم لوگ سوچتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. بہت سارے لوگوں کی سیکیورٹیز جو تھیں وہ جاب کے اوپر تھیں. کووڈ-19 نے یہ پروو کیا کہ جب وہ وبا آئی تو لوگوں نے گھر سے بزنس سٹارٹ کیے. جو ہوٹلز بند ہو گئے, ریسٹورینٹس کتنے بند ہو گئے تھے, کتنے کاروبار تھے, دکانیں بند ہو گئی تھیں. تو ورک فرام ہوم کی ایک جو فیسلٹی تھی اس نے یہ پرووائڈ کیا کہ کوئی بھی بزنس چھوٹا بڑا نہیں ہے, ہر کوئی اپنی ایک ویلیو رکھتا ہے. سو آپ مجھے لگتا ہے کہ کھانے بنانے سے لے کر جہاز کے پرزے بنانے تک گھر سے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. سو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو آپ کے اسکلز کو ڈیولپ کرتا رہتا ہے. اور ایک ایز اے ہیبٹ, وہ آپ ہابی لے لیں, اس کو ہابی کر لیں. شروع میں آپ کو لگے گا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں آپ کی اس کے ساتھ بہت آسان ہو جاتی ہیں. زندگی بہت ایک اچھے پیٹرن کی طرف چلی جاتی ہے. جی. تو ابھی تو بالکل دل نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی گفت و شنید جو ہے وہ تکمیل پہ پہنچے, لیکن وقت آڑے آ جاتا ہے. ایک ٹائم پار ہونے کا ہمارا ایک خاص چنک ہوتا ہے. تو بہت شکریہ, آپ نے ٹیمپریچر کے باوجود, ناسازی طبیعت کے باوجود اپنی کمٹمنٹ کو ہمارے ساتھ برقرار رکھا اور آئیں اور اپنا ٹائم نکالا. ہم انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے, اور جو ہمارے نوجوان مختلف سمتوں میں اور مختلف ڈسپلنز میں محنت کر رہے ہیں اور وہ زندگی کی سیڑھی کو تیزی سے آگے چلانا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے ایک اچھی رائے کا ہونا, ان کے لیے ایک اچھے تجربے کا ہونا, وہ ہم آپ سے آئندہ بھی شیئر کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا.
थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। और मैं फिर यही एक पैगाम लास्ट देना चाहूँगी कि अपनी कमिटमेंट्स और अपने इरादों को बड़ा मजबूत रखें। ज़िंदगी में आसानियाँ खुद ब खुद अल्लाह ताला डाल देता है। सो इस चीज़ को कभी ना भूलें। और थैंक यू सो मच आपका ये इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करने का, कि हम यूथ के साथ कुछ अच्छा शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। सामीन, पॉडकास्ट के इस सिलसिले से फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आइंदा एक नए सिलसिले से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह नेगेबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।